خاموش چیخیں۔ یہ کراچی کا وہ علاقہ تھا جہاں نہ زیادہ پڑھے لکھے لوگ رہتے تھے اور نہ ہی زیادہ غریب غربا لوگ۔ یہ کہنا ٹھیک ہوگا وہ ایک درمیانے طبقے کے لوگوں کی رہائش تھی۔ انہی گھروں میں ایک گھر موجود تھا جہاں مسٹر ہاشم رہتے تھے۔ مسٹر ہاشم ایک سلجھے ہوئے انسان تھے، لیکن ان کی بیوی نفیس بانو بہت چالاک عورت تھی۔ ان کی نہ تو اپنے گھر والوں سے بنتی تھی اور نہ ہی باہر والوں سے زیادہ میل جول تھا۔ وہ اپنے 5 بیٹوں کے ساتھ رہتی تھیں۔ 5 ہی شادی شدہ تھے، لیکن چونکہ زیادہ پیسے نہ ہونے کی وجہ سے ایک ساتھ رہنے پر مجبور تھے۔ سب سے بڑا بیٹا اریان کی ایک بیٹی تھی جس کا نام ثانیہ تھا، اور دوسرا بیٹا اذلان جس کے 3 بیٹے اور 2 بیٹیاں تھیں۔ تیسرا اور چوتھا ٹوئنس تھے، ایان اور شایان، جن کے 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں تھیں، اور سب سے چھوٹا شہریار جن کی صرف 3 ہی بیٹیاں تھیں۔ کہنے سے تو سارے خوشی رہتے تھے، لیکن ان کے اندر جو نفرت تھی وہ دن بدن بڑھتی جا رہی تھی، کیونکہ ان کے والدین نہیں چاہتے تھے کہ وہ یہ گھر چھوڑ کر جائیں۔ اس لیے انہوں نے اپنے بیٹوں کو اپنے باتوں میں پھنسا کر رکھا تھا۔ سب سے زیادہ مشکل میں اس وقت ان کا بڑا بیٹا تھا، کیونکہ اس کی بیوی چاہتی تھی کہ وہ الگ رہے، لیکن چونکہ نفیس بیگم نے اپنے بیٹے کو قابو میں رکھا تھا تو اس لیے وہ الگ ہی نہیں ہو سکے تھے۔ حالانکہ اریان کے باقی بھائی صرف اس شرط پر ساتھ تھے کہ وہ کھانا الگ بنائیں گے، اسی لیے ساس سسر کی ساری ذمہ داری ان کے بڑے بیٹے پر تھی۔ امریکہ، واشنگٹن ڈی سی۔ شاہ زیب جیسے ہی آفس میں اندر آتا ہے، زیاد: بھائی کہاں ہیں آپ؟ میں آپ کو کب سے کال کر رہا ہوں۔ شاہ زیب: میں ٹھیک ہوں، تم بتاؤ، بس ایک کام پڑ گیا تھا۔ ابھی دونوں بات کر ہی رہے ہوتے ہیں جب ان کا تیسرا بھائی اذلان اندر آتا ہے۔ اذان: شاہ زیب بھائی، آپ نے جو کام کہا تھا وہ میں نے کر دیا۔ شاہ زیب: اچھی بات ہے، لیکن ابھی اور کتنا ٹائم لگ سکتا ہے؟ اذان: ابھی میں کچھ نہیں کہہ سکتا بھائی، آپ کو تو پتہ ہی ہے ایمبیسی کے کام ہیں، پیچھے پڑ کے نہیں کرواؤ تو ہوتے نہیں ہیں۔ زیان: مجھے لگتا ہے ابھی بھی 2 مہینے اور لگ جائیں گے۔ شاہ زیب: ہاں چلو۔ اذان: اب کچھ پلا بھی دو کنجوس، کب سے بس منہ ہی دیکھ رہے ہو۔ زیان: اچھا ٹھیک ہے۔ فون کر کے کہتا ہے 1 کپ سادی چائے اور 1 کپ میں زہر ڈال دینا۔ مرتضیٰ مسکراتا ہے، وہ جانتا ہے اس کا باس کس کی بات کر رہے ہیں۔ اذان زیان کو گھورتا ہے۔ دن بدن بڑھتے جھگڑوں اور لڑائی کی وجہ سے ایان کی بیوی کلثوم اپنے شوہر پر زور ڈالتی ہے کہ کسی بھی طرح یہاں سے نکلنے کے لیے ان کا کہنا تھا کہ ان کے بیٹوں پہ غلط اثر ڈل رہا ہے، تو وہ ایک دن اپنے شوہر سے کہتی ہے: کلثوم، ایان دیکھیں ہمارے بیٹے اب بڑے ہو رہے ہیں، گھر میں مسئلوں کی وجہ سے وہ پڑھ نہیں پاتے، دیکھیں آپ کی اماں اور ابا نے پتہ نہیں کچھ دینا بھی ہے یا آپ کو نہیں، لیکن میری امی نے مجھے میرا حصہ دے دیا ہے، انہوں نے مجھے 12 لاکھ دیے ہیں، اور کچھ میرے پاس میرا زیور بھی ہے، اور کچھ آپ نے بھی تو سیونگ کی ہے، کیوں نہ ہم سب سے چھپ کر ایک پلاٹ خرید لیں اور آپ کام شروع کر دیں، آہستہ آہستہ گھر بن ہی جائے گا۔ اگر ہاتھ میں ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہے تو کچھ نہیں ہوگا۔ ایان سوچتا ہے اور اس کو یہ بات اچھی لگتی ہے۔ صبح کا وقت، ہر کوئی ناشتے کی تیاری کر رہا ہوتا ہے۔ ہال میں سب بیٹھے تھے، لیکن ان میں ایک فرد ایسا بھی تھا، وہ جو بڑا ہو رہا تھا اس کے دل میں اپنے سے جڑے رشتوں کے لیے نفرت پیدا ہو رہی تھی، اور وہ تھی ثانیہ۔ ثانیہ اپنے گھر میں اپنی امی کے ساتھ ہوئی ناانصافی کو دیکھتی تھی۔ اس کی باقی چاچیاں جہاں اپنے کمروں میں AC لگا کر بیٹھی ہوتی تھیں، وہیں اس کی امی پورے گھر کا کام نوکروں کی طرح کر رہی ہوتی تھیں۔ ثانیہ ایک اچھی لڑکی تھی، لیکن دن بدن ہونے والے واقعوں کی وجہ سے وہ بالغ اور خود سر بنتی جا رہی تھی۔ اس کے بابا کو اس چیز کی کوئی فکر نہیں تھی، وہ دیکھتی تھی جہاں اس کی ماما کو فکر، محبت، عزت کی ضرورت ہے، وہ اس کے بابا نے اس کی ماما کو کبھی نہیں دی تھی، یہی وجہ سے وہ خود سر ہوئی تھی۔ ثانیہ: ماما آپ کہتی ہیں کام کرنے سے عزت بڑھتی ہے، لیکن آپ کی نہ تو بابا عزت کرتے ہیں اور نہ اس گھر میں کوئی اور۔ ثانیہ: بیٹا کام اپنے لیے کیے جاتے ہیں، نہ کہ دوسروں کے لیے، اور اجر اللہ نے دینا ہے، نہ کہ دوسروں نے۔
ہانیہ اپنی بیٹی کو دلاسے تو دیتی تھی، لیکن کہیں نہ کہیں وہ اپنی بیٹی کے لیے اللہ سے دعا گو تھی کہ اللہ اس کے لیے نصیب اچھے کرے، ان کی بیٹی کے نصیب ان جیسے نہ ہوں۔ ہانیہ کے ثانیہ سے پہلے 4 پر امید سے ہوئی تھی، لیکن ان کے بچے مردہ پائے گئے تھے اور آخر میں اللہ نے انہیں ایک بیٹی دی تھی جس میں وہ اللہ کی شکر گزار تھیں۔ انہوں نے اپنی بیٹی کو بہت امیدوں اور دعاؤں سے لیا تھا، وہ بس لوگوں کے رویوں کی وجہ سے بہت پریشان تھی، اور اس سے پہلے 4 بار ان کے ساتھ یہ حادثہ پیش آیا تھا تو وہ اندر سے اور ٹوٹ گئی تھیں، اور آخر میں اللہ نے انہیں ایک بیٹی دی جس کو پا کر وہ ہر غم بھول گئی تھیں، اور اب بھی وہ صرف اپنی بیٹی کے لیے جی رہی تھیں۔ ان کی بس یہ خواہش تھی وہ اپنی بیٹی کی اچھی جگہ شادی کر دیں، اس کے بعد بھلے انہیں اللہ اپنے پاس بلا لے۔ اریان ایک برا انسان نہ تھا، لیکن اس کی ماں نے اسے وعدے لیے رکھے تھے، اس وجہ سے وہ اپنے آپ کو مجبور سمجھتا تھا، لیکن ثانیہ یہ سمجھتی تھی کہ اس کے بابا چاہتے ہی نہیں ہیں وہ ایک خوش فیملی کی طرح رہ سکیں۔ وہ اپنی باقی چاچوں کو دیکھی تو جو دور رہ کر بھی انہیں اپنی فیملی کو ہر آسائش دے رہے ہیں، لیکن اس کے بابا ایسا نہیں کرتے تھے۔ یہ نہیں تھا اس کے بابا اسے توجہ نہیں دیتے تھے، انہوں نے اسے سب سے بڑے اسکول اور کالج میں پڑھایا تھا جو کہ باقی اس کے کزنز افورڈ نہیں کر سکے تھے، لیکن پھر بھی وہ پیسوں سے زیادہ عزت اور محبت چاہتی تھی جو اسے نہیں ملی تھی۔ ایان اور کلثوم نے دن رات محنت کر کے ایک پلاٹ خرید لیا تھا اور اس پر کام سٹارٹ کرا دیا تھا، کیونکہ وہ چاہتی تھی جتنا جلدی ہو سکے وہ اس چڑیا گھر سے نکلیں۔ کلثوم ایان پر زور ڈالتی تھی کہ کہیں وہ پھر سے اپنی والدین کی باتوں میں نہ آ جائے۔ اذلان کا ارادہ بھی اپنی فیملی کو یہاں سے لے جانے کا تھا، کیونکہ وہ خود سیالکوٹ نوکری کرتا تھا اور وہاں اکیلا رہتا تھا۔ وقت کے ساتھ وہ بوڑھا ہوتا جا رہا تھا، اسی لیے وہ کوشش کر رہا تھا اپنے بچوں اور بیوی کو بھی اپنے ساتھ لے آئے۔ ایک دن اس کو پروموشن مل بھی گئی تھی اور اس ہفتہ وہ اپنے گھر جا کر اپنی فیملی اور بچوں کو سرپرائز دینا چاہتا تھا۔ امریکہ۔ صبح کا وقت سب ہال میں بیٹھ کر کافی سے لطف اندوز ہو رہے تھے جب سیف آتا ہے۔ سیف ان کا چھوٹا بھائی تھا اور ان کا ٹوئنس فرجاد بھی آفس سے گھر واپس آ جاتا ہے، وہ بھی سیف کو دیکھ کر بہت خوش تھا۔ سیف 2 سال سے جاپان گیا ہوا تھا اور آج واپس آیا تھا، وہ بھی اپنے بھائیوں سے مل کر بہت خوش ہوتا ہے۔ یہ 5 بھائی تھے، شاذب سب سے بڑا تھا جو ایک بزنس مین تھا، اس کے بعد اذان تھا جو ایک ایجنٹ تھا، اس کے بعد زیان جو شاذب کے ساتھ مل کر بزنس دیکھ رہا تھا۔ آج کل ویسے تو وہ زیادہ تر اپنا بزنس یوکے میں آن کرتا تھا، کچھ ٹائم کے لیے اپنے بھائیوں سے ملنے امریکہ آیا تھا تو پھر اپنے بھائی کی مدد کروا رہا تھا۔ اس سے چھوٹا سیف جو جاپان میں ایک آفیسر تھا۔ سیف پڑھائی بھی جاپان سے ہی مکمل کر رہا تھا، اور اس کے بعد سب سے چھوٹا اور لاڈلا ان کا 5واں بھائی تھا فرجاد، جو بھی یونیورسٹی آکسفورڈ کا طالب علم تھا، لیکن وہ ابھی سے اپنے بھائیوں کی مدد کرواتا تھا۔ ویسے تو سیف اور فرجاد ٹوئنس تھے، لیکن فرجاد سیف سے کچھ منٹ چھوٹا تھا، پھر اس وجہ سے وہ سب کا لاڈلا تھا۔ ان کے والدین کا ان کے بچپن میں ہی انتقال ہو گیا تھا، انہیں ان کے دادو نے پالا تھا جو اس وقت پاکستان میں تھے۔ وہ اپنے دادو کو بہت کہتے تھے وہ امریکہ آ جائیں، لیکن وہ ہر دفعہ یہ کہہ کر ٹال دیتے تھے انہیں یہاں ان کا بزنس ہے وہ دیکھنا ہوتا ہے، اور جب انہوں نے یہ کہتے تھے کہ وہ پاکستان شفٹ ہو جاتے ہیں اور اپنا بزنس وہیں سیٹل کر لیتے ہیں تو وہ ان کے لیے بھی منع کرتے تھے۔ پاکستان میں کچھ بھی نہیں ہے، تم لوگ اچھی جگہ سیٹل ہو۔ وہ ان سے صرف 2 ہی بار ملنے آئے تھے، ایک دفعہ تب جب شاذب 10 سال کا تھا اور دوسری دفعہ تب جب شاذب 25 سال کا ہو گیا تھا۔ اس کے علاوہ وہ باقاعدگی سے روز فون پر بات کرتے تھے۔ شاذب اور اذان اور زیان میں بس 2 سال کا ہی فرق تھا، جبکہ سیف اور فرجاد زیان کے پورے 3 سال بعد ہوئے تھے۔ ویسے تو انہیں یہاں ان کی بوا نور بانو بیگم نے پالا تھا جو کہ ایک ملازمہ تھی، لیکن یہ 5 ان کی ماں کی طرح عزت کرتے تھے۔ نور بانو بیگم سے جب بھی وہ اپنے والدین اور گھر والوں کے بارے میں پوچھتے تو وہ انہیں بس یہ کہتی تھیں اللہ تمہیں صبر دے۔ نور بانو بیگم نے ان 5 بھائیوں کو بچپن سے پالا تھا، وہ انہیں کوئی تکلیف نہیں دینا چاہتی تھیں کیونکہ وہ انہیں
سہارے زندہ تھی۔ شازیہ کو بھی اپنے والدین کچھ خاص یاد نہیں تھے۔ ان پانچوں نے جب سے ہوش سنبھالا تھا تب سے ہی نور بانو بیگم ہی ان کی ہر خواہش محبت کو پورا کرتی تھیں۔ وہ بھی زیادہ سوال نور بانو بیگم سے نہیں پوچھتے تھے، انہیں دکھ ہوگا۔ سیف: بھائی اس کام کا کیا بنا؟ شازیہ: کوشش کر رہا ہوں، بس دعا کرو۔ زیان: اذان؟ اوئے تم ایجنٹ ہونے کا کیا فائدہ جب تو ہمارا کام ہی نہیں کروا رہا؟ فرجاد: یہ ایجنٹ شوپس ہے۔ اذان: منہ بند رکھو، آئی بات سمجھ، ایجنٹ کوئی وزیر اعظم نہیں ہوں جو میری ہر بات مانیں گے۔ سیف: ویسے ایک بات تو بتا یار، تیری اس والی کا کیا بنا؟ شازیہ: سیف غصے سے: سیف: بھائی میں تو اس کی بہن کی بات کر رہا تھا۔ اذان: لا حول ولا قوت، تیری ہوگی بہن دل میں۔ نفیس بانو اپنی بڑی بہو ہانیہ کو کہہ کر جاتی ہیں، میں بازار جا رہی ہوں، تم ذرا یہ کام وام کر لینا، زیادہ باتوں میں دھیان نہ دینا، کام پورا کرنا۔ نفیس بیگم گھر سے نکل جاتی ہیں اور کچھ ہی دور ہاشم صاحب کھڑے ہوتے ہیں۔ دونوں چپکے سے نکل جاتے ہیں۔ ایک شاندار گاڑی کچھ ہی دور ان کا انتظار کر رہی ہوتی ہے۔ وہ اس میں بیٹھ جاتے ہیں اور وہ انہیں کراچی ڈیفنس میں لے جاتی ہے۔ ڈیفنس میں ایک شاندار بنگلے کے آگے گاڑی رکتی ہے۔ گارڈ فوراً دروازہ کھولتے ہیں، وہ دونوں اندر چلے جاتے ہیں۔ نفیس بانو: نجمہ نجمہ، ارے کہاں مر گئی ہو؟ نجمہ: جی بی بی جی۔ نفیس بانو: جلدی سے بھائی ناشتہ لاؤ، یہ ہانیہ کے ہاتھوں کے بدمزہ کھانے کھا کر میرا منہ کا ذائقہ بھی بدل گیا ہے۔ ہاشم صاحب: بیگم اتنے برے بھی نہیں بناتی وہ۔ نفیس بانو: آپ تو چپ کریں، پتہ ہے نہیں کچھ آپ کو۔ نفیس بانو اور ہاشم صاحب عالیشان ڈرائنگ روم میں بیٹھ جاتے ہیں۔ ہاشم صاحب: دیکھو نفیس، اب یہ بہت زیادہ ہو گیا ہے، ہمیں کچھ اور سوچنا چاہیے۔ نفیس بانو: 29 سال سے ہمیں کوئی پکڑ سکا ہے جو اب پکڑے گا؟ آپ خواہ مخواہ میں ڈرتے ہیں، نفیس کو ہلکا نہ لیں۔ چودھری صاحب: ہاشم صاحب: اگر کسی دن تمہارے بیٹے کو پتہ چل گیا نا ہمارے پاس اتنی جائیداد ہے، ان کی بیویاں ایک کوڑی بھی نہیں چھوڑیں گی۔ نفیس بانو: انہیں بتائے گا کون، پہلی بات، اور دوسری بات یوں 2 منٹ میں اندر کروا دوں گی، یہ ہلکا نہ لیجیے گا مجھے۔ ہاشم صاحب: ہاں بھائی نہیں لے رہا تمہیں ہلکا۔ نفیس بانو: نجمہ مر گئی ہو، جنازہ اٹھانے والوں کو بھیجوں کیا؟ نجمہ: نہیں بی بی جی، یہ لیں۔ دونوں قورمہ اور سیخ ٹکہ کباب سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ رات کا وقت تھا، جہاں ہر کوئی نیند کی آغوش میں مزے لے رہا تھا۔ وہ ایک نفس ایسا تھا جو اللہ کے سامنے سجدے میں گرا ہوا تھا، اور وہ تھی ثانیہ۔ ثانیہ: اے میرے رب، تو ہر کسی کی سنتا ہے، تو میری دعا بھی سن لے۔ یا اللہ، میرا نہ کوئی بہن ہے اور نہ ہی کوئی بھائی، یا اللہ میری مما بہت دکھوں میں گھری ہوئی ہیں، میں انہیں اپنا دکھ نہیں بتا سکتی، اور بابا سے میں کوئی بات نہیں کرتی، بس یا اللہ تو میری اور میری امی کے لیے اس گھر میں آسانیاں پیدا فرما، مجھے اتنا قابل بنا دے میں اپنی ماما کی ہر خواہش پوری کر سکوں، یا اللہ تو میری بگڑی بنا دے، پلیز اللہ تعالیٰ، پلیز اللہ تعالیٰ۔ وہ جائے نماز سے اٹھتی ہے اور اس کو تیل لگا کر سائڈ پر رکھتی ہے اور پھر اپنی ماما کا ماتھا چومتی ہے۔ کاش میرے پاس بہت سارے پیسے ہوتے، میں آپ کے قدموں میں دنیا رکھ دیتی، دل میں سوچتی ہے اور پھر سو جاتی ہے۔ ایان اور کلثوم کی بہت محنت کے بعد آخر وہ دن آ ہی گیا تھا جب وہ دونوں تیار ہو کر نیچے آتے ہیں۔ ایان: دیکھیے امی، میں نے اور کلثوم نے اس گھر سے جانے۔ نفیس بانو: ایان کیا کہہ رہے ہو تم، اپنی ماں کو اس حال میں چھوڑ کر جا رہے ہو؟ ہے اللہ میں مر گئی۔ شور سن کر سب اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ ہاشم صاحب: جاتا ہے تو جاؤ، لیکن یاد رکھنا ہمارا تم سے کوئی لینا دینا نہیں، مشکل میں ہم تمہاری مدد نہیں کریں گے۔ نفیس بانو: تمہیں ذرا شرم نہیں آئے گی، اپنی ماں کو چھوڑ کر جا رہے ہو، وہ بھی کل کی آئی لڑکی کے لیے۔ ایان: دیکھیں امی، آپ غلط سوچ رہی ہیں۔ ہاشم صاحب: ہاں ہاں جاؤ، ہمارا مرا ہوا منہ دیکھو گے۔ ایان: ابا جان کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ،
یاد نہیں جا رہا آپ کو چھوڑ کر نہیں جا رہا میں۔ کلثوم نے دیکھا جب یہ پھر اپنے والدین کی باتوں میں آ رہا ہے تو وہ بول پڑی، کلثوم ٹھیک ہے آپ نے نہیں جانا نہ جائیں۔ وہ آخری بار ایان کی کمزوری آزمانے لگی تھی۔ میں اپنے بچوں کو لے کر یہاں سے جا رہی ہوں، بیٹھے رہیں آپ یہی اپنے والدین کی گود میں۔ نفیس بانو، ہے میں تو پچھتاتی ہوں کہ اپنے ہیرے جیسے بیٹے کو تیرے حوالے کر دیا۔ کلثوم ہاں تو ٹھیک ہے، رکھے اپنے ہیرے کو اپنے پاس۔ ایان اپنے بچوں سے بہت محبت کرتا تھا، وہ ان کے بغیر نہیں رہ سکتا تھا۔ فوراً کھڑا ہو گیا اور اپنی ماں کے گلے لگ کر رونے لگ گیا۔ پلیز اماں مان جائیں، کلثوم لے جائے گی میرے بچوں کو۔ نفیس بانو، تجھے کوئی کمی ہے کیا؟ میں تیری دوسری شادی کرواؤں گی۔ ہاشم تمہاری بات صحیح کہہ رہی ہیں۔ ایان یار بس کر دیں آپ لوگ، ایک دم چیختا ہے، بس کر دیں آپ لوگوں نے میری زندگی کو تماشا بنایا ہوا ہے۔ چلو وہ نہ کچھ کہتا ہے اور نہ کچھ سوچتا ہے، سیدھا اپنے بچوں کا ہاتھ پکڑ کے نکلنے لگتا ہے۔ نفیس بیگم یاد رکھنا ایان، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ ہاشم صاحب ہاں آج سے تمہارے لیے ہم مر گئے اور ہمارے لیے تم۔ ایان کی آنکھوں میں آنسو تھے، وہ ایک زخمی نظر اپنے والدین پر ڈالتا ہے اور سوچتا ہے کہ یہ واقعی میں اس کے والدین ہیں جنہیں صرف اپنی انا اور ضرورت زیادہ خاص ہے، نہ کہ اپنے بچوں کی محبت۔ اور چپ چاپ سے وہ اپنے آنسو رگڑ کر اس گھر کی دہلیز پار کر جاتا ہے۔ نفیس بانو ہے ایک دم سے گرنے لگتی ہے جب ارحان سنبھالتا ہے۔ ارحان امی بس کریں، دیکھیے گا وہ بہت پچھتائے گا۔ ہاشم صاحب ہاں تم صحیح کہہ رہے ہو۔ اذلان کی بیوی حالہ نے جب یہ سب دیکھا تو وہ تو سمجھ گئی اذلان کبھی بھی اپنے والدین کو ناراض کر کے یہاں سے نہیں جائیں گے، وہ اپنے والدین کی باتوں میں آ جائے گا۔ میں اسے بلیک میل بھی نہیں کر سکتی، تو اس نے کچھ ایسا سوچا جو واقعی میں اس کے کام آ سکتا تھا۔ امریکہ ایمبیسی۔ زیان شاہ کو کال کرتا ہے۔ شاہ ہاں ہیلو زیان بھائی، فائنلی ہمیں ویزا مل گئے۔ خوشی اس کی آواز سے واضح تھی۔ شاہ واقعی؟ زیان ہاں بھائی۔ شاہ چلو اچھی بات ہے۔ زیان بھائی کیوں نہ اب پارٹی ہو جائے؟ شاہ ہاں کیوں نہیں، گھر آؤ پھر کچھ سوچتے ہیں۔ شاہ سن کر بہت خوش ہوتا ہے، اس کا بچپن کا خواب حقیقت بننے والا تھا۔ ثانیہ اپنا بیگ پیک کر رہی ہوتی ہے، وہ بہت خوش تھی کہ اس کا اچھی یونیورسٹی میں ایڈمیشن ہو گیا ہے۔ اس نے یہاں تک آنے کے لیے بہت محنت کی تھی اور لوگوں کی باتیں برداشت کی تھیں۔ تمہیں اس کا LLB میں ایڈمیشن ہوا تھا، وہ اب جانتی تھی کہ اس میں کام ہو جائے۔ اس نے LLB اس لیے سوچا تھا کیونکہ وہ اپنی ماما جیسے لوگوں کو جو زبردستی ساتھ رہنے پر مجبور تھے، ایسے لوگوں کو انصاف دلا سکے، وہ اپنی ماما کا بازو بن سکے۔ ثانیہ ناشتہ کر کے گھر سے نکل جاتی ہے اور وہ سیدھا پیدل اپنی پوائنٹ والی جگہ پہنچ جاتی ہے۔ وہ سوچ رہی تھی اگر اس کا بھی کوئی بھائی ہوتا یا کوئی دوست تو وہ اس طرح ہی اکیلی سڑکوں پر خوار نہیں ہوتی۔ یونیورسٹی اس کا پہلا دن تھا۔ کلاس ڈھونڈتی ڈھونڈتی آخر کار وہ اپنی مطلوبہ کلاس میں پہنچ جاتی ہے۔ کلاس اسٹوڈنٹ سے بھری ہوئی تھی۔ اسے ایک کونے میں بینچ پر ایک لڑکی بیٹھی نظر آتی ہے۔ وہ جا کر اس کے پاس بیٹھ جاتی ہے۔ اس کا نام ہما ہوتا ہے، جو بہت گمسم بیٹھی تھی۔ ابھی دونوں کے بیچ میں بات چیت شروع ہوئی تھی جب کلاس میں انٹر ہوتی ہے ایک ایسی لڑکی جو شکل سے ماڈرن لگ رہی تھی۔ بہت ہنسمکھ اور کانفیڈنس تھی۔ وہ آ کر ان کے بیچ میں بیٹھ جاتی ہے۔ اب ہما ثانیہ کے دائیں جب فریال ثانیہ کے دوسری طرف بیٹھی تھی۔ فریال ان دونوں کو اپنا تعارف کرواتی ہے۔ باتوں باتوں میں تینوں کی اچھی دوستی ہو جاتی ہے۔ کچھ دیر بعد ٹیچر کلاس میں انٹر ہوتی ہے اور پھر کلاس شروع ہو جاتی ہے، اور جب کلاسز ختم ہوتی ہیں تو تینوں ساتھ ہی نکلتے ہیں۔ اور فریال اور ہما بھی ثانیہ کے گھر کے پاس ہی رہتی تھیں، تو اس لیے زیادہ مشکل نہیں ہوتی۔ ثانیہ دل میں خوش تھی کہ اسے اتنے اچھے دوست مل گئے، تو وہ اس کے گھر کے پاس بھی ہے، تو آنے جانے میں بھی اسے مشکل نہیں ہوگی۔
کلثوم اور ایان اپنے نئے گھر میں شفٹ ہو جاتے ہیں۔ یہ گھر اتنا بڑا نہیں تھا لیکن صاف ستھرا تھا، 4 لوگوں کے رہنے کے لیے پرفیکٹ تھا۔ کلثوم اس گھر کو اپنی مرضی سے سجاتی ہے، اپنی مرضی سے ڈیکوریٹ کرتی ہے۔ ایان کو بھی وہ پورا ٹائم دیتی ہے اور اسے یہ پاور کرواتی ہے اس کی فیملی ہے، وہ ہر دکھ درد میں اس کا ساتھ ہے۔ ایان اندر سے بہت خالی تھا لیکن کلثوم کی محبت کی وجہ سے تھوڑا بہت خوش رہنے لگتا ہے۔ حالہ نور کو پتہ چلتا ہے اس کا شوہر آ رہا ہے تو وہ فوراً اپنے بچوں کو اشارہ کرتی ہے۔ جیسے ہی اذلان گھر میں داخل ہوتا ہے، حالہ نور کی بڑی بیٹی کائنات بھاگ کر جاتی ہے اور بابا کو گلے سے لگاتی روتے ہوئے کہتی ہے، بابا جلدی آئیں۔ اذلان پریشان ہو جاتا ہے اور جب بھاگ کر اوپر آتا ہے تو اپنی بیوی کو زمین پر گرا ہوا پاتا ہے۔ اسے اٹھا کر کمرے میں لے جاتا ہے اور پوچھتا ہے، اذلان تم اس وقت اوپر کیا کر رہی تھی؟ حالہ نور: آپ کو تو پتہ ہے اذلان، رات کو امی مشین نہیں لگانے دیتی، اسی لیے ابھی کپڑے دھو رہی تھی۔ اذلان: ابھی رات کو مشین کیوں نہیں لگانے دیتی؟ حالہ نور: وہ کہتی ہیں جو کرنا ہے اسی سولر کی پلیٹوں سے کرو، رات کو میٹر میں صرف لائٹ چلے گی کیونکہ مجھ سے اتنے بل نہیں دیے جاتے ہیں۔ کائنات: جی بابا، ہم رات کو چھت پر سوتے ہیں اور دادی اور دادو پنکھا نہیں لگانے دیتے۔ اذلان: میں امی سے بات کروں گا۔ حالہ نور: ارے نہیں آپ رہنے دیں، خواہ وہ یہ کہیں گی میں نے بھڑکایا ہے آپ کو۔ اذلان: تم ٹینشن نہیں لو، تم سامان باندھو، میں کچھ کرتا ہوں۔ حالہ نور خوش ہوتی ہے اور اپنے بچوں کو آنکھوں سے ایکٹنگ جاری رکھنے کا اشارہ کرتی ہے۔ امریکہ: آخر وہ دن آ ہی گیا تھا جب ان کا ادھورا سپنا پورا ہو گیا تھا۔ شاہ زیب نے اپنا سارا بزنس پاکستان شفٹ کر دیا تھا اور اب وہ پانچوں آہستہ آہستہ اپنا بزنس شفٹ کر رہے تھے۔ انہوں نے یہ بات نور بانو بیگم سے چھپائی تھی اور اب جب وقت آ گیا تھا تو سارے اکٹھے ہو کر نور بانو بیگم کے کمرے میں جاتے ہیں۔ شاہ زیب دروازہ لاک کرتا ہے۔ نور بانو بیگم: کون؟ شاہ زیب: میں آ جاؤں؟ نور بانو بیگم: ہاں بھائی، لاک کیوں کر رہے ہو؟ نور بانو بیگم: خیریت؟ تم لوگ آج خیریت؟ جانا نہیں تھا کیا آفس؟ سیف: نہیں۔ نور بانو بیگم: کیوں؟ شاہ زیب: دیکھیں ہماری بات تحمل سے سنیے گا امی، ہم یہاں سے شفٹ ہو رہے ہیں۔ نور بانو بیگم: کیا باتیں کر رہے ہو؟ اذلان: جی امی، ہم پاکستان جا رہے ہیں، آپ بھی ہمارے ساتھ جا رہی ہیں۔ نور بانو: تم لوگوں نے مجھ سے مشورہ لینا بھی بہتر نہیں سمجھا؟ فرجاد: امی ایسی بات نہیں ہے، ہم آپ کو سرپرائز دے رہے تھے، دیکھیے ہم صرف یہ چاہتے ہیں اپنے دادو سے ملیں۔ زیان: جی امی، ہم نے کبھی اپنے دادو کے ساتھ وقت نہیں گزارا، وہ یہاں آنے کو تیار نہیں ہو تو ہم نے سوچا ہم وہاں جا کر انہیں سرپرائز دیں۔ نور بانو: تمہارے دادو کو پتہ ہے تم لوگ پاکستان جا رہے ہو؟ شاہ زیب: نہیں، انہیں بھی سرپرائز دیں گے۔ نور بانو بیگم ان کی خوشی دیکھ کر چپ کر جاتی ہیں اور انہیں نہ چاہتے ہوئے بھی اجازت دے دیتی ہیں۔ سب وہاں سے نکل جاتے ہیں لیکن اذلان نہ جانے کیوں نور بانو بیگم کی تاثرات سے حیران ضرور ہوا تھا، کیونکہ نور بانو بیگم نے انہیں کبھی بھی کہیں جانے سے منع نہیں کیا تھا، تو پھر آج ہی کیوں اور وہ بھی پاکستان ہی کیوں؟ یہ بات جب اپنے بھائیوں کو بتاتا ہے تو فرجاد یہ کہتا ہے، شاید تم ایک ایجنٹ ہو اس لیے ہر کسی کو شک کی نگاہ سے دیکھ رہے ہو۔ ایسا کچھ نہیں ہے، وہ صرف پریشان ہو رہی ہیں ہمارے لیے کیونکہ ہم نے اتنا بڑا فیصلہ پہلے کبھی نہیں لیا۔ وہ وقت بھی آ گیا تھا جب انہوں نے پاکستان کی سرحد پہ زندگی میں پہلی بار قدم رکھا تھا اور یہ قدم اتنا مضبوط لگتا ہے آنے والا وقت ثابت کرنے والا تھا۔ انہوں نے اپنا سارا بزنس اسلام آباد شفٹ کیا تھا۔ ان کا ماننا تھا اسلام آباد پورے پاکستان میں بیسٹ جگہ ہے، پاکستان کا دارالخلافہ بھی ہے، اور بیوٹی کی تو بات ہی نہیں کریں۔ ان سب میں سب سے زیادہ اداس اور فکر میں نور بانو بیگم تھی، نہ جانے کیا پریشانی تھی ان کی۔ حالہ نور کی محنت نے رنگ دکھانے شروع کر دیے تھے۔ اذلان کو دن بدن اس گھر کے مسئلے سنا کر اس پوری طرح خراب کر دیا تھا۔ اذلان آخرکار تنگ آ کر ایک دن اپنی امی اور ابو کے پاس بیٹھ جاتا ہے۔ اذلان: امی میں اس گھر سے جا رہا ہوں۔ نفیس بانو: ہاں جاؤ، ابھی ڈرامے شروع ہونے ہی والے ہوتے ہیں۔ کائنات بھاگ کر آتی ہے۔ ابو امی بلا رہی ہیں۔ جاری ہے۔